افغانستان کے صوبہ قندوز کے اندر مساجد کے اندر جو حملہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں 300 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہسپتالوں کے اندر ایمرجنسی نافذ ہے۔ اس کے علاوہ علاقے کا کنٹرول جو طالبانوں کی بدری فورس ہے اس نے سنبھال لیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ذبیح اللہ مجاہد نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے مدد مانگنے کی اپیل بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ طالبانوں نے دشمنوں کا سراغ بھی لگایا ہے۔ دیکھیے کہ کل جمعے کی نماز کے بعد ایک بہت خوفناک حملہ ہوتا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں جو 300 کے قریب اب لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ہسپتالوں میں ابھی بھی ایمرجنسی نافذ ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سچویشن کتنی زیادہ خطرناک ہے اور دشمن خصوصاً آئی ایس خراسان کس لیول کے اوپر جا کر طالبانوں کو، مسلمانوں کو اور جو ہے مساجد کو، دیگر جو عبادت گاہیں ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم آپ کو پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ یہ آئی ایس خراسان ہے، ان کو 2-3 ملک جو ہے فنڈ کر رہے ہیں، ایک بھارتی، دوسرے اسرائیل، تیسرا امریکہ۔ تو امریکہ اور اسرائیل ڈائریکٹ تو نہیں ہے لیکن آئی ایس خراسان کے لوگ بھارت کے اندر جا کر کیمپوں کے اندر ضرور ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سچویشن اتنی زیادہ خراب ہونے جا رہی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ طالبانوں کے پاس صرف ایک آپشن بچتا ہے کہ دھڑلے سے یہ جو آئی ایس خراسان کے کیمپس ہیں جہاں ہم دیکھیں ان کو اڑا دیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر ان کو تھوڑی سی چھوٹ دیں گے یا ان کو جس طرح دوسرے لوگوں کو انہوں نے بخشا ہے یا عام معافی کا اعلان کیا ہے، اگر ان کے ساتھ بھی ایسا کیا تو یہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کریں گے۔ معاملات کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سامعین قدر بات یہ ہے کہ افغانستان کے حالات جو ہے بالکل خراب ہو چکے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے چلا گیا، امریکہ کا کھیل ختم ہو گیا، تو امریکہ کا کھیل یہاں پہ ختم نہیں ہوگا۔ امریکہ کا کھیل اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ امریکہ اب بھارت کو، اسرائیل کو انوالو کر کے ادھر بیٹھ گیا ہے۔ آئی ایس خراسان کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ یہاں پر خانہ جنگی ہو۔ اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو دیکھیے 3 ملکوں کو تو ڈائریکٹ نقصان ہوتا ہے، ایک پاکستان کو، دوسرا چائنا کو اور تیسرا طالبان خود بیچارے جو ہے اب سٹرگل کرنا شروع ہو گئے کہ ملک کے حالات کس طرح کنٹرول کرنے۔ اب جو مسجد کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اطلاعات یہ ہے کہ یہ آئی ایس خراسان کا بندہ تھا جو ویگر مسلم تھا اور اس کو جو ہے شیعہ کے خلاف بھڑکا کے مسجد کے اندر اٹیک کیا گیا۔ تو بھلے ہی اٹیک کہیں بھی ہو، نقصان عام انسان کا ہوا ہے، نقصان جان کا ہوا ہے جس کا خمیازہ کوئی نہیں بھگت سکتا۔ طالبان بھلے ہی آئی ایس خراسان کو دھمکیاں دے، ان کے جو ہے ٹھکانوں کو میزائلیں مارے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک آئی ایس خراسان مکمل طور پر افغانستان کی سرزمین سے ختم نہیں ہوگا، جب تک مکمل طور پر ان کی کمر نہیں ٹوٹے گی، تب تک افغانستان کے اندر امن نہیں آ پائے گا۔ اور بھارت اور جو آئی ایس خراسان کا لنک ہے یہ توڑنا بہت زیادہ اہم ہے۔ تو لہٰذا طالبانوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان، اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ ملے اور جو ہے زیادہ ہائی لیول کے اوپر کولیبوریشن کرے تاکہ تینوں ملکوں کو جو خطرہ ہے اس سے نمٹا جا سکے۔ دیکھیں جو اکنامک نقصان ہوا ہے، جو مالی نقصان ہوا ہے وہ تو علیحدہ بات، لیکن جو جانی نقصان ہوا ہے اس کا بہت زیادہ جو ریپرکشنز ہوں گے، بہت زیادہ نقصان ہوں گے، وہ لمبے عرصے تک جائیں گے۔ تو آپ اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور جو ہے طالبانوں کو اب کیا کرنا چاہیے؟ کچھ اگر آپ بھی سجیشن رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کیجیے گا۔